الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله تفلحون۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا اور فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی مجلسوں کے اوپر بہت بڑے بڑے وعدے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے انسان چاہے کتنی بھی بڑی مجلس لگا لے اور کتنی ہی شاندار مجلس لگا لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کوئی وعدہ نہیں۔ اور دین کے لیے اگر دو شخص بھی جمع ہو گئے، یعنی کہ دو لوگ بھی اگر آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ان تمام مجلسوں سے بہتر مجلس ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار ایسی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں اس شخص سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ دنیا میں اس سے بہتر بات کسی شخص کی نہیں ہو سکتی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ابھی ماشاءاللہ مغرب کے بعد گشت ہوا ہے، تو گشت میں جب ہم ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں۔ وہاں پہ جا کر اللہ کی بڑائی کو بولتے ہیں کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ 1 منٹ کی دعوت، اس سے بہتر بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی کہ جو الفاظ آپ نے وہاں پہ جا کر بولے ہیں، اپنے بھائی کو جو دعوت دی ہے، اس سے بہتر بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ جتنا انسان دعوت دیتا ہے، جتنا انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جتنا بولے گا، جتنا دعوت دے گا، اس کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ اس کو اپنی ذات کا ہوگا کہ اس کا ایمان پر چلنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ اپنا ہوتا ہے۔ اور دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہر نبی نے دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے قوم کو سمجھایا، اپنے قوم کو دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ اے میری قوم، کن بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ کہ تم کن بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ میرے ایک رب کی طرف آؤ۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جو بخشش کرنے والے ہیں، جو مغفرت کرنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ جو تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برساتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو تمہارے کاروبار میں بھی برکت دے گی، تمہاری دکانوں میں بھی برکت دے گی، اور تمہارے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد میں بھی، جو تمہاری اولاد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت دیں گے، اور تمہارے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کریں گے۔ باغات کے نہریں جاری کریں گے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے نوازیں گے۔ ذرا تم میرے رب کی طرف آؤ تو صحیح۔ اور یہ دعوت 1-2 مرتبہ نہیں دی، 950 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہے کہ چلو ایک نہ ایک دن تو آئے گا کہ لوگ سمجھیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی میری رحمت سے مایوس مت ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن انسان کو راستے پہ لائیں گے. جس شخص کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جس کو ہم نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر وہ نماز کے لیے نہیں آتا تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے. جو ہمارا کام ہے، اگر ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے. باقی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ شخص ضرور بالضرور مسجد میں آئے گا، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی، ورنہ دنیا میں ان کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہوتی تھی. دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور کتنی جہالت کا دور تھا، لیکن آپ نے محنت کو شروع کیا اور محنت کرتے رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ لگے رہیے، آپ محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ ہوگا. اور پھر کتنا فائدہ ہوا کہ فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگے، یعنی کہ اتنا زیادہ فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ہوا. تو کوئی بھی کام ہے، جب انسان محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیجئے آپ، جب انسان اپنے کاروبار کے لیے جاتا ہے اور اپنے کام کے اوپر فوکس رکھتا ہے تو اس کی محنت کا بدلہ اس کو ملتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو. اگر محنت نہیں کرے گا تو پیسے نہیں کما سکتا، محنت کرے گا تبھی انسان پیسے کما سکتا ہے، تبھی انسان روزی کما سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے دین کے لیے کوشش کرے گا، تھوڑا مشقت کو برداشت کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، 7 آسمان اوپر نیچے بنائے. اور اللہ نے فرمایا هل ترى من فطور، کہ کیا تم میرے آسمان میں کوئی کمی نکال سکتے ہو؟ نہیں نکال سکتے. 7 آسمانوں کو اوپر نیچے بنانا یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، ورنہ کوئی انسان ایک چھت کو بھی نہیں روک سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان اور زمین کو اپنی قدرت سے روکا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اسی کا ہمیں یقین رکھنا ہے. اسی چیز کا ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی محبت تو اندھیرا ہے، اس کا چراغ تقویٰ ہے. اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ دنیا تو جتنا انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا اس سے اتنی ہی دور جائے گی، اور جتنا اس سے روگردانی کو اختیار کرے گا، دنیا خود چل کر اس کے پاس آئے گی. تو اس لیے جو انسان اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس اندھیرے سے نکال دیتے ہیں. اور پولیس رات کا راستہ یہ بھی اندھیرا ہے، اور کتنا خطرناک اندھیرا ہے کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اتنا خطرناک راستہ ہے. لیکن جس انسان کے پاس نیک اعمال ہوگے وہ بجلی کی طرح اس راستے کو پار کر لے. پولیس رات کا راستہ اندھیرا ہے، اس کا چراغ ہے یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ. اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کی ہے. دنیا میں کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی. اس چیز کا انسان کے اندر یقین ہونا چاہیے. تو یہ یقین ایسے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے انسان کو قربانی دینی ہے. انسان کو اپنے جان اور مال کی قربانی دینی ہے، اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین میں لگانا ہے، اللہ کے راستے میں لگانا ہے. تب جا کر یہ کلمے کا یقین انسان کے اندر پیدا ہوگا، تب جا کر یہ کلمہ انسان کے اندر پیدا ہوگا.